سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کے ساتھ محرم الحرام کے حوالے سے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام سے گفتگو میں کہا ہے کہ فیلڈ مارشل کو جنگ میں کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی اور بھارت نے 4 گنا زیادہ نقصان بھگتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ جنگ میں بھارت کے کسی شہری علاقے کو نقصان ہو۔ ہمارا ایک میزائل بھارت کے آئل ڈپو میں لگا اور سویلین آبادی بچ گئی۔ اللہ کی مدد سے بھارت کے خلاف جنگ میں فتح نصیب ہوئی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر میں وزیر اعظم کا اہم کردار ہے۔ ایران اسرائیل جنگ بندی کے پیچھے بھی وردی ہے۔ محرم الحرام میں قیام امن حکومت کی ترجیح ہے۔ علماء کرام کا محرم میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا گیا ہے ان کی جانب سے، اور حضرت امام حسین سب کے ہیں۔ آرمی چیف اس وقت بالکل سالڈ کھڑے ہوئے تھے اور بالکل کلیئرٹی کے ساتھ تھے کہ انہوں نے ہمارے پہ حملہ کیا تو یہ اس سے 4 گنا زیادہ بھگتیں گے، اور انہوں نے بھگتا تھا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ انڈیا کی کسی بھی سول آبادی کو اٹیک کریں یا ان کا کوئی ایک سویلین بھی اس میں مارا جائے۔ ہم نے میزائل فائر کیے جب ان کی طرف، وہی میزائل جا کے ان کا جو سب سے بڑا آئل کا ڈیپو تھا اس میں جا کے لگ گیا اور وہ پوری آبادی بچ گئی۔ اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں جو سب سے بڑی وہ آگ والی ویڈیو ہے وہ اس کی ہے۔ ایران کے ساتھ سیز فائر نظر آیا ہے اور ایران کو ایک کامیابی نظر آئی ہے۔ میں آپ کو صرف یہ ضرور بتاؤں گا کہ اس میں پرائم منسٹر صاحب کا بڑا رول ہے اور اس کے پیچھے بھی وردی ہے۔ محرم کے مہینے میں جو امن و امان، جو باقی ساری چیزیں، وہ آپ سب کے بغیر ممکن نہیں ہیں۔ حسین بھی سب کے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر آذربائیجان روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم علاقائی اور عالمی چیلنج اور امور پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ وزیر اعظم سربراہی اجلاس میں شریک عالمی رہنماؤں سے ملاقات بھی کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وفد میں شریک ہیں۔ جنوبی افریقہ کی فضائیہ کے سربراہ کی جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد۔ ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے لیفٹیننٹ جنرل وائزمن کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عسکری تعاون بڑھانے کے حوالے سے بھی غور۔ ملاقات میں علاقائی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل وائزمن نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج کی قربانیوں کو بھی تسلیم کیا۔ جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد پر چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ باجوڑ میں گزشتہ روز ہونے والے دھماکے سے متعلق CTD کی ابتدائی رپورٹ تیار۔ رپورٹ کے مطابق دھماکے کی جگہ سے موٹر سائیکل کے ٹکڑے، بارودی مواد اور خون کے نمونے ملے۔ جائے وقوع سے IED کے ٹکڑے بھی ملے۔ واقعے میں ملوث 7 مبینہ دہشت گردوں کی نشاندہی ہو گئی۔ باجوڑ دھماکے کی FIR تھانہ CTD میں درج۔ FIR کے مطابق AC ٹیم کے ہمراہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کر رہے تھے۔ اطلاع موصول ہوئی کہ AC اور دیگر پر حملہ ہوا۔ سانحہ سوات کی تحقیقات، کمشنر مالاکنڈ کی جمع کرائی گئی 5 صفحات پر مشتمل رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ زیادہ بارش کے باعث خواجہ خیلہ کے مقام پر پانی کی سطح 77,782 کیوسک تک پہنچی۔ ابتدائی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے۔ اسی سے متعلق مزید معلومات ہم حاصل کریں گے۔ نمائندہ دنیا نیوز ذیشان کاکا خیل نے پشاور سے ہمیں جوائن کیا۔ ذیشان، کیا ڈیٹیلز مزید معلوم ہو سکیں اس رپورٹ کے مطابق؟ جی بالکل، جو کمشنر مالاکنڈ ڈویژن ہے انہوں نے اپنا ابتدائی رپورٹ جو ہے تیار کر کے پروفیشنل انسپیکشن ٹیم کو جو ہے وہ جمع کر دی ہے، اور اس کی کاپی جو ہے وہ دنیا نیوز کو موصول ہو گئی ہے۔ یہ 5 صفحات پر مشتمل رپورٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 27 جون کو معمول سے زیادہ بارش ہوئی، اور زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے خواجہ خیلہ کے مقام پر 77,782 کیوسک جو ہے اس کے پانی کا جو لیول ہے وہ بڑھ گیا تھا۔ اس طرح جو ابتدائی رپورٹ ہے اس کے مطابق 17 سیاح جو ہے وہ پھنس گئے تھے، جس میں 10 کا تعلق پنجاب سیالکوٹ سے تھا، 6 کا تعلق مردان سے تھا، اور 1 سیاح جو ہے وہ مقامی تھا۔ جو دریا اسوات ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ تعمیراتی کام چل رہا تھا، اور اس لیے پانی کا رخ جو ہے وہ تبدیل کیا گیا تھا، اور سیاحوں کو لگا کہ یہ ایک نارمل جگہ ہے، اس لیے وہ وہاں پر گئے اور پھر جو ہے وہ سیلاب کے زد میں آئے۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ سیاحوں کو ہوٹل کے جو سیکورٹی گارڈ ہے انہوں نے جانے سے روکا، تو سیاح جو ہے ہوٹل کے دوسرے طرف سے جو ہے دریا میں گئے، پھر وہ سیلاب کے زد میں آ گئے۔ اس واقعے کی باقاعدہ طور پر واقعہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ کس پیش آیا، اور اس دوران جو ہے حکومتی اور اس طرح متعلقہ حکام کو کب اطلاع ہوئی اس کا بھی باقاعدہ طور پر تمام ڈیٹیلز اس میں فراہم کی گئی۔ ذیشان، سماعت بھی ہوئی ہے اس کے سانحے کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں، اس کی تفصیلات بھی اگر آپ شیئر کر سکیں۔
जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट में भी इसी वाक़े के हवाले से दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। समाअत पेशावर हाई कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस एस.एम. अतीक शाह और फ़हीम अली ने की। मुख्तलिफ अजला और डिवीज़न के जो कमिश्नर हैं, अफसरान हैं, वो भी अदालत में पेश हुए और अदालत ने बाकायदा तौर पर उनसे आगाही हासिल की कि इस वाक़े का असल जिम्मेदार कौन है और साथ ही साथ में उनसे जो है ये जाना कि जो इंक्वायरी चल रही है उसमें अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। अदालत ने बाकायदा तौर पर रिपोर्ट तलब कर ली है और मुतल्लिका जो हुकाम है, इंतजामिया है, उनको हिदायत दी है कि सयाहों को सख्त से सख्त सिक्योरिटी फराहम की जाए और साथ ही साथ में सहूलियात फराहम किया जाए और जो स्वाद का सानिया हुआ था इस तरह के वाक़यात दोबारा रहनुमा न हो, तो इसलिए पेशगी इक़दाम किए जाए ताकि सयाहों की जान और माल को बर वक्त जो है वो महफूज बनाया जा सके। अदालत ने ये समाअत मुलतवी कर दी है और अब सितंबर के महीने में इस पर दोबारा समाअत होगी, जबकि जो मुख्तलिफ अजला के कमिश्नर है जिसमें बहुत शुक्रिया ज़ीशान काका खैल, आपने हमें तफसील से आगाह किया। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने यह कहा है कि सानिया सवात में जिसकी कोताही होगी उसको सजा दी जाएगी, कोई भी अहम नहीं है अगर ताकतवर भी है। जिस हुकूमत में भी दरियाओं पर तामीरात की गई ख़त्म की जाएंगी। वो पेशावर हाई कोर्ट आमद के मौके पर गुफ्तगू कर रहे थे। जैसी कोताही होगी सजा होगी, उसको कोई भी एग्जेम्प्टेड नहीं है, चाहे जितना ताकतवर भी है, जिसने एग्जेम्प्टेड की है वो सारे के सारे खत्म की जाएगी, उसकी सवाल भी नहीं की जाएगी। वेलकम बैक। तनख्वाह में इजाफे का मामला, ख्वाजा आसिफ की तनकीद और इल्जामात पर स्पीकर कौमी असम्बली का वज़ीर आज़म को खत। ज़राए के मुताबिक सरदार अयाज सादिक ने अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। मेरा तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक है ना दिलचस्पी है, तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म का है। स्पीकर अयाज सादिक का ख्वाजा आसिफ के इल्जामात का जवाब देने से गुरेज, स्पीकर का खत में बड़ी तनख्वाह लेने से भी इनकार। सूबाई वज़रा के तनख्वाह में इजाफे के बाद अलाउंस में भी इजाफे का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत का मिनिस्टर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर करने का फैसला अवामी नुमाइंदों के कवानीन का तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली के हालिया इजलास से मंजूर। इसी पर बात करेंगे, हमजा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, आगाह कीजिएगा मजीद क्या अहम फैसले लिए गए इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, देखिए पंजाब हुकूमत का मिनिस्टर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का लीव अलाउंस जो है वो तनख्वाह के बराबर करने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से पंजाब अवामी नुमाइंदों के कवानीन तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर कर लिया गया है, जबकि तरमीम के बाद अब छुट्टी पर भी तनख्वाह में कोई कटौती नहीं होगी। जबकि अगर मैं आपको बताऊँ तो सूबाई वज़रा की जब तनख्वाह 1 लाख थी उस वक्त उनको 1 माह की छुट्टी पर 74,000 कटौती के बाद मिला करता था, जबकि अब तरमीम के बाद पंजाब के वज़रा को 1 माह की छुट्टी करने पर भी माहाना 74,000 के बजाय पूरी तनख्वाह 9,60,000 रुपये मिला करेगी। जबकि इसी तरह स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह जब 1,25,000 थी उस वक्त उनको कटौती के बाद 1 माह की छुट्टी के बाद 37,000 मिला करता था, जबकि अब तरमीम के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली को भी 1 माह की छुट्टी करने पर भी 9,50,000 रुपया पूरी तनख्वाह मिलेगी। इसी तरह डिप्टी स्पीकर को 1,20,000 तनख्वाह के वक्त 1 माह की छुट्टी पर 37,000 रुपये कटौती के बाद मिला करता था, जबकि अब ये तरमीम के बाद कटौती खत्म कर दी गई है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को भी 1 माह छुट्टी करने के बावजूद भी 37,000 के बजाय पूरी तनख्वाह 7,75,000 मिलेगी, जबकि जो लीव अलाउंस है उसको तनख्वाह के बराबर कर दिया गया है। जबकि ये अगर मैं आपको बिल का मतलब बताऊं तो उसमें लिखा गया है कि ये तरमीम वज़रा की तनख्वाहों में इजाफे के बाद जरूरी है। मौजूदा लीव अलाउंस पिछली तनख्वाहों के बराबर है, इसलिए इसको करना जरूरी है। जबकि अगर मैं आपको बताता चलूँ तो एक बहुत शुक्रिया हमजा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद थे।